الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. محترم سامعین و ناظرین، سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 110 ہے. تو سب سے پہلے اس کی ادائیگی اور اس کی تصحیح. یہ آیت شروع ہو رہی ہے وَأَقِيمُوا قاف اقیمو نہیں کہنا، الصلاۃ صاد ہے، الصلاۃ نہیں کہنا. وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا ما تقدموا نہیں کہنا، لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ عند اللہ عین سے کہنا ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر. تا کے بعد عین ہے اور بصیر صاد سے ہے، بصیر نہیں کہنا. اس سے پہلے آیت نمبر 109 تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی 26ویں شناخت کو بیان، اور وہ یوں تھی کہ یہ یہود قرآن کریم اور دین متین میں طرح طرح کے شبہات نکال کبھی کہتے ہیں کہ اس میں احکام منسوخ کیوں ہیں، اس پہ اعتراض ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں اس کے جواب میں اس آیت نمبر 109 میں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ اکثر اہل کتاب وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اکثر کی تمنا یہ ہے کہ کسی طرح تم کو ایمان سے پھیر دیں اور کافر بنا دیں. یہ ہے ان کی شناخت کہ اہل کتاب کی طرح تم مسلمان بھی جدید حکم کا انکار کر دو اور اپنے نبی پہ اعتراضات شروع کر دو کہ تم نے پہلے یہ حکم دیا اب یہ حکم دے رہے ہو. تو یہ ایک ان کی غرض فاسد ہے. کیوں ہے اس کے پیچھے محرک کون ہے؟ اہل کتاب چونکہ اپنی کتابوں میں جناب رسول اللہ کے اوصاف، خصائص، صفات اور آپ کے اصحاب کرام کی علامات بھی پڑھ چکے تھے، تو ان کو دین کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں تھا. مگر یہ کیوں کہتے تھے اور شبہات کیوں ابھارتے تھے؟ تو یہ دین میں فی ذات ہی کوئی شک نہیں، اور اس کی حقانیت اور اللہ کی کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے اور جناب رسول اللہ جو کتاب لانے والے ہیں ان کے اللہ کا سچا نمائندہ ہونے میں ان کو کوئی شک نہیں. یہ جو شبہ اور شک تمہیں پھیرنے کے لیے کرتے ہیں، اس کے پیچھے ان کا حسد ہے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا. یہ ہے تو تم پریشان نہ ہو، خوش رہو کہ تم حاسد نہیں محسود ہو. یہ بھی ایک انعام ہے اللہ کا کہ اللہ کسی فرد یا قوم یا امت کو ایسی صفات سے نواز دے کہ لوگ ان کا حسد کریں. رہا اختلاف حکم میں تو یہ اللہ کی مسرتیں ہیں. تو کسی امت کو کوئی حکم دے یا کسی امت کو ایک حکم دے کے پھر اس کو بدل دے. مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا. کہ ہم جب بھی کسی آیت کو بدلتے ہیں تو اس سے بہتر کو لاتے ہیں.
یہ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کی باتوں کو دھیان نہیں دینا چاہیے، بلکہ فاعفوا واصفحوا، انہیں درگزر کرنا چاہیے اور نہ ہی ان سے قتل و قتال کرنا چاہیے، کیونکہ اس حالت میں ابھی تک مسلمانوں کو قتال کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ وہ تو اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا، کہ جن سے کفار قتال کرتے رہے ایک عرصے تک اور ظلم بھی کرتے رہے ان پہ، اب اللہ نے انہیں قتل و قتال کی اجازت دے دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد اور قتال اور جزیہ، یہ تینوں احکام کفار سے تعلق رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ اللہ تمہاری مدد پہ قادر نہیں، بلکہ ان اللہ علی نصرہم لقدیر، جب اللہ اجازت دیں گے تو وہ ان کی نصرت پہ بھی قادر ہیں۔ فی الحال مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، یہ آج کی آیت میں اللہ بیان فرما رہے ہیں، اور وہ یہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تم کیا کرو، قائم کرو نماز کو اور دیتے رہو زکوٰۃ۔ ابھی ان احکام کی پابندی کرو، عبادات میں سے جو بدنی ہیں نماز کو قائم کرو، اولین حکم اللہ کا یہ ہے، اور جو مالی ہیں ان میں فریضہ زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر آگے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اہل ایمان تم جو بھی خیر کا کام کرو گے اور اس کو آگے اللہ کے پاس بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، انہیں اللہ کے ہاں پالو گے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ وہ بندے کے اعمال کو اور مومنین کی جد و جہد کو رائگاں کر دے۔ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ کے یہ دو صفات جو ذکر ہوئی کہ اللہ بندوں کے عمل پہ ان کی قدر کرنے والا ہے، شاکر ہے اور علیم ہے، وہ جانتا ہے ان کے اعمال کو، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تثبیت دی، تسلی دی، ثابت قدم رہے، اور اہل حسد اور اہل حقد ان کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ ان کا رب ان کی جد و جہد کو جانتا بھی ہے اور ان کی نصرت پہ قادر بھی ہے۔ پھر جب تم یہ اعمال پیش کرو گے اللہ کے سامنے، اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت میں اجر لینے کے لیے، تو یاد رکھو وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تمہیں یقین رہے کہ تم اللہ کے پاس انہیں پاؤ گے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کے عمل کو بڑھاتا رہتا ہے، تربیت کرتا ہے، اضافہ فرماتا ہے اس میں، جیسے تم اپنے بچھیرے کو پالتے ہو، بڑھاتے ہو اور اس کی خوب خدمت کر کے اس کو جوان بناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے اعمال سے نہ غافل ہے اور نہ انہیں بیکار چھوڑ دیتا ہے، بلکہ ان میں اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے انہیں، اور جب وہ اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ کے سامنے ان کا بدلہ بہت زیادہ پائیں گے اور حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے چھوٹی سے عمل پہ ہماری اتنی قدر کی اور اتنا گراں بنا دیا اس کو، اتنا قیمتی بنا دیا اس کو کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے
111 میں 110 نمبر آیت میں بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم اگلی آیت پہ گفتگو کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔